بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے اور ان کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو فرمانے لگے کہ کیا آپ نے نہیں سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہے ناظرین کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جو لکھ کر دیا ہے چٹ کے اوپر کہ آپ میرے غلام ہو، اسے میری مرکز میں جو ہے وہ رکھ دیا جائے، میری قبر میں رکھ دیا جائے، یہ میرے لیے بخشش کا سامان ہے۔ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، آج انہی کی جو شان ہے، مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح عام شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا پروگرام میں تشریف آوری کا۔ آغاز گفتگو ڈاکٹر صاحب آپ سے، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اسی حوالے سے فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو دور رہ گیا وہی خسارے میں رہا، وہی نقصان میں رہا۔ جی بسم اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاء اللہ جی، ایک تو آپ کا شکریہ، بڑے اہم اور بڑے مبارک موضوع پر آج گفتگو کے لیے ہمیں حاضری کا موقع بخشا۔ اس پر میں آپ کو اور روز نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی عزت، عظمت، ان کی عقیدت و محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک کے ایک عام سے مسلمان تک جو ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت و عقیدت کا دم بھرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے، سبحان اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت و محبت رکھنا اپنے قرابت داروں سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سمجھیں، فیصلہ سمجھے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہم سمجھیں، اصول سمجھیں، قطع کلام میں معاف، یہ بھی سمجھیں کہ کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن جو انہوں نے جو مراد وہ بامراد رہے ساری زندگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان سے عقیدت، اور پھر ان کی خاطر سب کچھ قربان کرنا، اور پھر جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، اس طرح محبت کر کے دکھا دیا انہوں نے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، بہت خوب آپ نے کہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان مبارک صحیح بخاری شریف میں بھی ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، واہ واہ، کہ حضور علیہ السلام کا لحاظ رکھا کرو، حضور کی اہل بیت کا احترام کر کے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا ادب کرنا، احترام کرنا۔ حضرت صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد بادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اقارب، آپ کے قرابت داروں کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے، اور یہ فریضہ ہے محبت اہل بیت، جو آپ نے جس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کے کہا کرتے، لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، آپ نے فرمایا لا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، فرمایا کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے،
من راکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلاک، جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ گویا کہ نجات کا دار و مدار جو ہے اہل بیت اطہار کی محبت والی کشتی میں سوار ہونا ہے، اور پھر اگر کوئی معاذ اللہ بدبخت رہے، ان کی محبت حاصل نہ کر سکے، احترام نہ کر سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہلاکا، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ جنہوں نے یہ کہا نا غریب و سادہ اور رنگین ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے، اسماعیل علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جس طرح قل هو اللہ احد کی اہمیت ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں امام عالی مقام کا مقام و مرتبہ ہے۔ جی میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ ہیں، اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے ہیں۔ تو ان کو ایک تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہو کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کہلاتے ہیں، اور ہیں آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہذان ابنایا، فرمایا یہ حسن و حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ان کو اعزاز حاصل ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ عام طور پہ جو نسب چلتا ہے وہ باپ کی طرف سے جاتا ہے، ماں کی طرف سے نہیں ہے۔ ان دونوں شہزادوں کا نسب ماں کی طرف جا کے حضور علیہ السلام تک جا رہا ہے۔ یہ حضور نے فرما دی ہذان ابنائی، نواسے ہیں لیکن نواسے ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے بیٹے بھی ہیں، اور مولا علی خود بیٹی کے بیٹے، لیکن حضور کے فرمان کے مطابق یہ حضور کے بیٹے۔ اور مولا علی خود فرماتے امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی کہ آپ رسول کے فرزند ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار محبت بہت زیادہ تھا، ولادت سے لے کر ہی پیدا ہوتے ہی پیار اور گٹی دی، اور جو ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ لب مبارک جو چوستے رہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کو کندھوں پہ اٹھاتے، اور آپ نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسین، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی قرب بیان فرمایا، فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا احب اللہ من احب حسینہ، جو میرے پیارے حسین سے محبت رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ گویا کہ محبوب خدا بننے کے لیے ضروری ہے دل کے اندر محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ پیدا کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اللہ کا پاک کلام، اور دوسری میری عطرت اہل بیت، ان سے وابستہ رہنا، ان سے جڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ آپس میں اکٹھے ہیں، حتیٰ کہ حوض کوثر تک جو ہے وہ اکٹھے رہیں گے اور اکٹھے ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے فرمائیے کہ یہ جو تعلق ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ نیزے کے اوپر چڑھ کے بھی امام علی مقام نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، تو جو سرکار نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، کوئی شک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث ثقلین کہلاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، دو عظیم ترین چیزیں تمہارے اندر میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ان کے ساتھ جو ہے اپنی وابستگی مضبوطی سے رکھنا، اور کبھی بھی ان سے دور نہ رہنا، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ ان کی محبت کا دم بھرتے رہو گے، ان کا دامن جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کامیاب ہو، قیامت کے دن حوض کوثر میں بھی ان کی محبت کے دم بھرتے آؤ گے۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ آقا حضور علیہ السلام نے جو ارشادات فرمایا نا اس کے ساتھ متعلقہ، وہ اہمیت واضح کرنے کے لیے تھے کہ ان دو چیزوں کے ساتھ ہر صورت اپنا تعلق رکھنا ہے۔ ان میں فرمایا ایک تو اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں ایک تو کتاب اللہ قرآن مجید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت موجود ہے، جو نور ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے رکھنا کہ قرآن مجید کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا فرمایا کہ عطرتی اہل بیتی، حضور علیہ السلام فرمایا میری عطرت، میری اہل بیت
ان کا دامن نہ چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں کا قرآن اور اہل بیت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ بے شک۔ قرآن مجید سراپا ہدایت ہے، سارا نورانی صحیفہ ہے۔ اب اس کی ہدایت کو آگے پہنچانے میں جو اہل بیت اطہار کا کردار ہے وہ مثالی کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، جی۔ صوفیاء کرام، بزرگان دین نے، صحابہ بے شک۔ کرام میں بڑی بڑی ہستیوں نے بے شک۔ دین اسلام آگے پھیلایا ہے، جی۔ لیکن نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ذات گرامی یہ ہے جنہوں نے دین اسلام پھیلایا بھی ہے، کربلا کی سرزمین میں عظیم قربانی دے کر دین اسلام کو بچایا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اسی لیے یہ دین اسلام بچانے والی ہستی ہے۔ خواجہ صاحب نے بھی کہہ دیا نا، خواجہ معین الدین شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ یہ گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی کا عظیم کردار جو ہے یہ دین اسلام کے بچانے میں اہم کردار ہے۔ آج بھی اگر کوئی دنیا میں دین اسلام پر استقامت کی بات کرتا ہے، حق پہ ڈٹ جانے کی بات کرتا ہے، یا حریت و آزادی کی آواز کہیں سے نکلتی ہے، ان ساری آزادی حق پہ قائم رہنے والی تحریکوں میں جو ایک عظیم کردار نظر آتا ہے وہ کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ حسن حسین نبی کے پھول، انہیں سونگتے تھے میرے رسول، ہے علی پدر تو ہے ماں بطول، جو نگاہ حق میں ہوئے قبول، ملون کے کوچے کی منہ پہ دھول، کرم ان کا خلق پہ عام ہے۔ جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں محبوب ترین ہستی جو ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان علیہ اللہ۔ السلام نے ایک ارشاد گرامی فرمایا، ان فاطمہ تا احب اہلی، میرے اہل میں اہل بیت میں سب سے محبوب ترین ہستی سیدہ فاطمہ زہرا یہ بھی ہے۔ فرمایا سیدہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ میرے جگر، وہ تو حدیث پاک ہی ہے، جی۔ وہ اور حدیث پاک جس میں فرمایا کہ یہ میرے لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور اسی طرح کا فرمان نبوی جو ہے نا حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی آیا، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی اہل بیت میں محبوب ترین حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ۔ ان دونوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑی مثالی تھی، جس طرح آپ نے اشارہ کیا اس حدیث پاک کی طرف کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، اور دونوں کا تذکرہ کرتے یہ بھی ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور آقا حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے عرض کی اللہم انی احبہما فیحبہما ویحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو شخص ان شہزادوں سے پیار کرے مولا تو اس سے بھی محبت فرما۔ گویا کہ آج بھی محبوب خدا بننے کے لیے اللہ کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے ضروری ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان شہزادوں کے ساتھ محبت کی جائے، اور یہ محبت اہل ایمان کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ جن سے حضور پیار کرتے ان سے اہل ایمان بھی پیار کرتے۔ حضرت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کی شان میں حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت منقبت لکھی ہے۔ ان میں آپ قرآنی آیت کی تشریح تفسیر کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکی عطا فرمائی، طہارت عطا فرمائی، آپ فرماتے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ میں آج کے پروگرام کی وسعت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ محرم الحرام شریف کا مہینہ حرمت، عزت اور عظمت کا مہینہ ہے۔ ایک تو اس کے اندر امن و سلامتی کو قائم رکھیں،
اور حضرات اہل بیت طاہر کی محبت کا دم بھرتے رہیں، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، کثرت سے صدقہ خیرات کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور نامی محرم اور 10ویں محرم شریف کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں کہ 10ویں کے روزے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود رکھا بھی، رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور نامی محرم کے رکھنے کا حضور نے ارادہ بھی ظاہر فرمایا۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے، سامعین سے گزارش کروں گا محرم شریف کا تقدس احترام اور روزے خاطر رکھا جائے، اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ادب احترام کو ضرور مد نظر رکھا جائے۔